وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حام میم السجدہ آیت نمبر 6 حصہ دوم 23-12 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم. ہاں، مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 6. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، اور میری طرف وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے. فاستقیموا الیہ واستغفروہ، پھر اسی کی طرف سیدھے چلے جاؤ اور اس سے معافی مانگو. وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے ہلاکت ہے. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی اسی پر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں آپ سے بات کر رہا تھا گزشتہ سبق میں کہ وحی کی ضرورت کیا ہے. انسان کو وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہی سوال جو ہے ہمارے لیے آج کوئی سوال باقی نہ رہا. یعنی ہمیں اس کی جستجو نہیں ہے، وحی کا مقصد جاننے کی ہمیں جستجو نہیں ہے. اور اس کا میں نے آپ کو مختصر طور پہ بتایا تھا کہ دنیا ظاہر کا ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، اور ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت قرار دے دیا ہے، سمجھ لیا ہے، یقین آ گیا ہمیں کہ اگر کامیابی ہے تو صرف دنیا کی، ناکامی ہے تو دنیا کی. آپ دیکھ لیں یہ بعض اوقات ہمارے برائے نام مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں خودکشی کا سوچتے بھی ہیں. یعنی انتہائی اقدام کرنے پر کچھ تو کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سوچتے ہیں بس زندگی کا خاتمہ. اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو سمجھے نہیں ہیں، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے
کہ ہم نے ظاہر ہی کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے. دیکھیں یہ مختصر بات ہے لیکن اس پر آپ غور کریں. یہ خودکشی کا ایک رجحان ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ یعنی ہمارے پڑوسیوں میں سے بھی کچھ ایسے گزرے ہیں لڑکے، یہ آج سے 30-40 سال کا واقعہ ہے جو بھی ہے. تو ہمارے اس نے خودکشی کر لی تھی ایک لڑکے نے. اور خودکشیاں ہیں ہمارے معاشرے بھی، مسلمانوں میں بھی ہیں خودکشیاں. تو دیکھیں ایک بات واضح ہے کہ ہمارا یقین باطن پر نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے، ظاہر پر یقین ہے. یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون، کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو دیکھتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ بے خبر ہے. وہم عن الآخرت غافلون، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. تو اب دیکھیں جب آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، یہ بات میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی فضل اور عطا اور اس کی توفیق سے، اور بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخر کیوں ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا مدعا زندگی گزارنے کا بدل لیا ہے. یعنی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھجوایا تھا وہ تو ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. ہم نے اپنا مدعا بدل لیا ہے. اور یہ دیکھیں یعنی بالکل آسان بات ہے. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کی منزل بدل جائے تو پھر آپ راستہ بھی بدل لیتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ گرمیوں کا موسم ہے، آپ نے یعنی پلان بنایا ہوا ہے کالام کا، چھٹیاں ہیں یا چھٹیاں گزارنے کے لیے یا چند دن کے لیے آپ کالام جانا چاہتے ہیں. آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہاں کا گرمیوں میں موسم جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، سرد ہوتا ہے، سردی ہوتی ہے بلکہ. تو آپ چل پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کالام کا پروگرام بنا لیتے ہیں. پھر گھر سے یعنی سفر کا جو ٹائم ہے، مثال کے طور ایک دن پہلے آپ گھر والوں کا یہ ایک خیال آتا ہے کسی بھی فرد کا، مطلب 4-5 لوگوں کی فیملی ہے، ایک گاڑی میں سب ہیں، تو ایک فیملی ممبر کا خیال آتا ہے کہ چلو مری جو ہے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا اور وہاں چلتے ہیں، وہ ذرا قریب بھی ہے. مثال کے طور پہ میں مردان کی مثال لے لیتا ہوں. کالام تک جانے میں ہمارے تقریباً یہاں مردان سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، مری تک جانے میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، 3 گھنٹے کا لگا لیں، آدھ فرق ہے. اور وہاں بھی موسم بڑا خوشگوار ہے. تو آپ کا پروگرام بدل گیا، منزل بدل گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا سوات کے راستے پر چلنے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ نے ایک ذہن بنا لیا، نہیں یہ تو متضاد ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف ہے سمت. ہمارے جو راستہ مری کو جاتا ہے اس سے مخالف راستہ جو ہے وہ سوات کو جاتا ہے. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے مری جانے کا پروگرام بنا لیا پھر آپ سوات کے راستے پر چلنے کا سوچیں گے بھی نہیں. قرآن آپ کو اللہ تک جانے کا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اللہ کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. لیکن دنیا میں آ کے یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے؟ ہم سب نے جواب دیا تھا کہ ہمارا اللہ ہے.
یعنی وہ الفاظ ہیں نا الست بربکم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی. ہم سب ارواح نے یک زبان ہو کے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہماری منزل ہے، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمیں ہمارا مقصود ہے، تو ہی ہمیں محبوب ہے. عالم ارواح میں تو یہ جواب دے دیا ہم نے. اب جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا اور ہم نے ظاہر دنیا کو دیکھا اور یہ کڑکتے نوٹ اور یہ اچھے اچھے مکانات، یہ کاروبار، یہ کارخانے، یہ عہدے، میں ڈی ایس پی ہوں، میں ڈی پی او ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، میں یہ ہوں اور وہ ہوں، میں بڑا کاروباری شخصیت ہوں. تو اس پہ آپ کی نظر پڑ گئی. میں فزیشین ہوں، میں سرجن ہوں. اس ظاہری چمک دمک پر یا عہدوں پر آپ راضی ہو گئے. ہم سب نے پھر ظاہر کو منزل بنا لیا. یہ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور اس بات کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ نہیں ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمارا جینا مرنا تو اللہ کے لیے ہے، ہمارا سر تو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی کہے گا تو وہ جھوٹ ہے. آج تمام مسلمانوں، مسلم امت کی میں بات کروں، دیکھیں فرد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، قوم ہو یا امت ہو، سب نے یہ اجتماعی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ظاہر کو مدعا بنانا ہے، ظاہر کے لیے جینا ہے. کھلی کتاب ہے ہماری. دیکھیں ہماری اعمال جو ہیں وہ کھلی کتاب کی مانند ہے. اس میں کوئی اشتباہ، کوئی آپ بالکل نہیں کہہ سکتے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم تو اللہ کی بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے. میں نے تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے، میں تو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، میں تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے. نو. عام ہو یا خاص ہو، غریب ہو کہ نواب ہو، وزیر اعظم ہو یا ایک ریڑھی والا ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں کیسا تبدیلی آ گئی ہے، ہم کیسے بدل گئے ہم. وہ اقبال نے کہا تھا نا ایک شعر کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رب منزل ہی نہیں. اللہ تک تو کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. یہ تو عام مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی یعنی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے. جو اب یہ جو علماء بنتے ہیں وہ پھر سرکاری اسکولوں میں عام طور پہ نوکریاں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ کوٹا آ گیا ہے اسلامیات کے استاذ کا، اور وہاں ڈگری جو ہے درس نظامی کی ڈگری چلتی ہے، تو اسلامیات کے استاد بھی آ گئے. دنیا کے لیے دین کو سیکھا جا رہا ہے، دنیا کے لیے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں صدائے حق تو کوئی بھی پھر نہیں بلند کرتا. فوج میں کتنے خطیب ہیں اور کتنے لوگ فوج کے نظام میں جو غیر شرعی کام ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. چلیں خطیب ہوتا ہے، ہر سینٹر میں ہوتا ہے اور ہر ریجمنٹ میں ہوتا ہے اور ہر جگہ مسجد ہوتی ہے اور خطبہ ہوتے ہیں اور ان کو پے کیا جاتا ہے. کوئی ایک خطیب یہ جرت نہیں کر سکتا کہ جو غیر شرعی کام ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں یعنی جو پہلوان ہے، ویسے ایک میں بات کر رہا ہوں، باقی تو تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. پہلوانی ہے، پہلوان ہے، وہ لنگوٹ باندھتے ہیں اور اپنا سارا پردہ کھول دیتے ہیں. مرد کا جو شرعی پردہ ہے ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر ہے. فوج میں باڈی بلڈرز ہوتے ہیں، وہ بھی لنگوٹ باندھ لیتے ہیں. عام طور پہ جو یہ نہانے کا سسٹم ہے تو وہاں نیکر ہوتے ہیں، عام طور پہ نیکر. تو نیکر جو ہے وہ گھٹنے سے اوپر یعنی آدھی رام سے شروع ہوتا ہے.
تو غیر شرعی کسی کوئی خطیب کی کوئی جرت ہے نہیں ہے. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ دین بھی بس کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے. یہ ویسی میں نے ایک فوج کی مثال دی ہے آپ کو کہ ہم پر دنیا غالب ہے، خیال دنیا. اور یہ فرقہ واریت کیا ہے؟ اسی اختلافات سے آپ کو روزی روٹی ملتی ہے اور اسی سے آپ کماتے ہیں. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو پنجاب میں انہوں نے وقت گزارا ہے، اور وہ یہ فرقہ واریت کے بالکل گروہ بندی، مکتب فکر، اس کے بالکل خلاف تھے. سیدھے سادے مسلمان تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے. تو ایک دن کسی اور مولوی نے، یعنی ظاہر ہے کہ سند یافتہ عالم تھے جو بھی تھے، تو کسی اور مسجد کے امام نے ان سے مشورہ دیا کہ دیکھو تم کسی خاص مکتب فکر کو جوائن کر لو، یا بریلوی بن جاؤ یا دیوبندی بن جاؤ، اس سے تمہاری روزی روٹی اچھی لگے گی، اچھی بن جائے گی، تمہیں پھر ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا. کیونکہ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے پنجاب میں تو یہ بات ہے، ہر جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، پورے پاکستان میں ہے کہ مکتب فکر بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے. اہل حدیث کی مسجد میں بریلوی عالم مقرر کرنا یہ تو کفر ہے، وہ تو کافر سمجھتے ہیں اہل حدیث بریلویوں کو، شرک، تو یہ تو مشرک ہے. تو یہ مطلب روزی روٹی ہے، بس یہ ایک دکھاوا ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک دین کی. بہرحال میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہدایت کیوں، یہ ایک بات نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے. آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، حضرت انسان کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. اب اللہ تک پہنچے گا کیسے یہ؟ چونکہ انسان کا، یعنی جب انسان بن جاتا ہے، روح جب کو انسانی قالب دے دیا جاتا ہے یا یہ بشر بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے دماغ کی حدود جو ہے وہ محدود ہیں. آپ کو پتہ ہے حواس خمسہ، جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، حواس خمسہ کی زد سے باہر ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ ہمارے عقل میں نہیں آتا. اور ہمیں تو چلنا ہے اللہ کے راستے پر، اور اللہ کا راستہ کوئی ظاہر کا راستہ تو نہیں ہے. جس طرح آپ کی ظاہر کی منزلیں ہیں، یہ راستہ پنڈی کا ہے، یہ کراچی کا ہے، یہ لاہور کا ہے، یہ ملتان کا ہے، اس طرح تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو وراء الورا ہے. اللہ کے متعلق تو ہم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی سوچ کام نہیں کرتی، وراء الورا ہے. تو لیکن پہنچنا ہے اس کے پاس. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. منزل تو اللہ ہے انسان کی. تو اب یہ دیکھیں نارملی بات ہے، ہم نے چلنا ہے، انسان کو چلنا ہے اللہ کے راستے پر. اب ہمیں اللہ کا راستہ کون بتائے گا؟ کیا دنیا کا کوئی بھی؟ کیا ہماری عقل کام کرتی ہے اللہ کے؟ نہیں کرتی. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے لی ہے. ان علینا للہدی، انسان کو اپنے راستے کی ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. اب یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اسباب بنائے ہدایت کے، کتاب اور صاحب کتاب، قرآن اور پیغمبر اللہ کے رسول. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے. یعنی یقین کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھجوا دیا جو یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم او کما قال.
تو رسول آ کے کتاب کی تلاوت کرتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی باتیں بتاتا ہے اور تزکیہ نفوس کرتا ہے۔ تو اب ہدایت کا ذمہ اللہ کے ذمے، بشر کی ڈیوٹی لگاتا ہے، اور بشر کسی کو چن لینا یعنی رسالت جو ہے یہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے چن لیتا ہے اپنی طرف یا اپنے کام کے لیے۔ تو رسالت کسب سے نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ اللہ یستفی، وہ ایک آیت ہے نا، بہرحال کسی انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے۔ پیغمبر جو ہے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، پیغمبری کسب سے نہیں ملتی، عمل سے نہیں ملتی، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہمارے لیے۔ دیکھیں ہم تو اپنے لیے، میں تو اپنے لیے کہوں گا نا، ہمارے لیے چنا، ٹھیک ہے، وہ اول و آخر سب کے لیے تھے، لیکن خاص طور پہ تو ہم میرے لیے ہیں، آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یعنی اپنا راستہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب وہ پیغمبر آ کے لوگوں کو وہی جو ہدایت ہے وہ بھی دیتا ہے، اور یعنی قرآن، وہی کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن کے مطابق عمل۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی یہ ڈیوٹی بنائی ہے کہ تم قرآن پر عمل کا ایک نمونہ ان کے سامنے پیش کرو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے رسول ایک نمونہ ہے، گواہ ہے تم پر۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں، جو اتباع کرنے والے ہیں، وہ بھی رسالت کا کام کریں گے۔ یعنی جو مومن ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، ان کو بھی رسالت کی ڈیوٹی انجام دینا ہوگی، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ پھر امتی کی بھی ہیں: تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی بات اور تزکیہ نفوس۔ یہ 4 ڈیوٹیاں پیغمبر کی بھی ہیں اور نائب پیغمبر کی بھی ہیں۔ تو اب میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہی جو ہے اس کی ضرورت کیا تھی۔ وہی ہمیں بتاتی ہے مقصود حیات، اور مقصود حیات تو اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اب وہ قرآن ہے، إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، قرآن اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو سیدھا راستہ بتانا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے طالب بن جاتے ہیں ان کو اب ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، مضمون کو سمیٹ رہا ہوں۔ جو لوگ اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، یہ مشعل راہ ہیں، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ۔ جیسے کہ وہ حدیث آپ یاد کریں نا کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، میں نے تمہیں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، کتاب اللہ و سنتی۔ اب یہ ہدایت، میں آپ کو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اپنے زندگی کے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اللہ کا راستہ قرآن اور سنت، کتاب اللہ و سنتی، نبی کا طریقہ، یہ 2 طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔
یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے. ہمارے دین میں بہت سے لوگ بہک گئے ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ چیزوں کو کامیابی کی شرط قرار دے دیا ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک کثیر تعداد ہے وہ کتاب اور سنت کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اور چیزیں مقرر دیتے ہیں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں انسان ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں. میں کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں. تمہارے ہی طرح کے حالات مجھ پر ہیں. مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، سردی لگتی ہے، اور یہ سب عوارض میرے ساتھ ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں. اور میں کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہوں. اب فرشتے ہیں، ان کے لیے کھانا پینا نہیں ہے. فرشتے، اگر فرشتوں کو یہ دیکھیں، چلنا تو اللہ کے راستے پر ہے، اس کے لیے ایک نمونہ چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھجوا دیتا رسول بنا کے، تو اس کے ساتھ دیگر مسائل کے علاوہ یہ بھی ہوتا کہ وہ تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ بھوک لگتی ہے. تو وہ تو ہم پھر انسان، دیکھیں اللہ نے ہماری فطرت میں رکھ دی ہے نقل. انسان نقال ہے، پیروی کرتا ہے دوسروں کی. آپ دیکھیں چھوٹے بچوں کو، وہ بڑوں کی نقل اتارتے ہیں. چھوٹی بچیاں جو ہے کبھی حجاب کر لیتی ہیں، اور کبھی ماں کے جوتے پہن کے چلنے لگتی ہیں، کبھی ماں کے چشمے پہن لیتی ہیں چھوٹے بچے جو ہیں. تو یہ نقل کا مادہ ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے. تو نقل کس کی کرے گا؟ اگر فرشتہ ہو تو اس کی تو یعنی گنجائش ہی نہیں رہتی. بشر، جو عوارض ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ہوں، اور پھر وہ ہمیں قرآن پر عمل کر کے بتائے، اللہ کے راستے پر چل کے بتائے، تو اور پھر ہم اس رسول کی پیروی کریں، یعنی ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. تو اس میں انسان کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے بھی اللہ اور اس کا رسول کی بات مانی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، رسول اللہ کے راستے پر ہے. انک علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر رسول نے چل کے بتایا ہے. تو اگر آج کسی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اسے رسول کے راستے پر چلنا ہوگا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وویل للمشرکین. کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے
کہ تمہارا معبود خدائے واحد ہے تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو اور مشرکوں پر افسوس ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم